Assalamu alaikum students. Welcome to International Relations Theory and Practice. Today is the 33rd lecture. ہم اس لیکچر کے اندر سسٹمز بیسڈ اپروچ ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز کو مزید ڈسکس کریں گے. پچھلے لیکچر کے اندر بھی ہم نے یہی باتیں کی تھیں. 32واں جو ہمارا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ کنسیپشلی اگر ہم سوچیں پورے بین الاقوامی نظام کے بارے میں تو ایک سسٹم کا سہارا لینا جو ہے وہ لازمی ہے in order to try and say something meaningful regarding the very complicated international scenario where there are various actors, various elements اور ان کا انٹریکشن جو ہے آپس میں اس کو پریڈکٹ کرنا, اس کے بارے میں پیٹرنز بنانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سسٹم جو ہے وہ استعمال کرنا ہوتا ہے. اینڈ ہم نے جب یہ ساری باتیں مختلف اینگل سے کیں تو ہم پھر ایک آئیڈیا کے اوپر بات کو ہم کنکلوڈ کر گئے تھے, اور وہ کنکلوژن جو ہم نے ڈرا کی تھی وہ ہم نے کی تھی پولز کے بارے میں. کہ جو سسٹمز ہیں یہ دیکھا جاتا ہے بین الاقوامی سطح پر جب سسٹمز کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, سسٹمز کی تھیوری کو, تو پولز کا سہارا لیا جاتا ہے. وی ٹاک اباؤٹ دیر بینگ پولز آف اٹریکشن. کچھ ایسے کشش کے علاقے ہوتے ہیں, چاہے وہ ممالک ہوں, چاہے وہ ایک گروپ آف ممالک کے اندر ایک ملک ہو, چاہے وہ ایک ریجنل سطح پر ایک بلاک آف ممالک ہو. تو مختلف سطح پر ہم دیکھتے ہیں جس کے اندر انٹرنیشنل گورنمنٹل آرگنائزیشنز کا اشتراک بھی شامل ہے. یہ پولز کی شکل میں ہمیں سسٹمز کے اندر امبیڈڈ جو ہیں یہ کانسیپٹس نظر آتے ہیں. اینڈ with this idea of poles now, I will take you to show you how different types of systems have been defined in order to explain international relations. And at the end of the day, یہ بھی ہم اعتراف کرتے ہیں کہ systems جو ہے یہ ایک approach ہے to understanding international relations. یہ لازمی نہیں, یہ ضروری نہیں کہ systems based approach کے علاوہ اور طریقے نہیں ہیں بین الاقوامی سیاست اور بین الاقوامی انٹریکشن کو اسٹڈی کرنے کے, مگر بائی اینڈ لارج انٹرنیشنل ریلیشنز میں سسٹمز بیسڈ اپروچ جو ہے اس کی بہت اہمیت ہے. بہت سے لوگوں نے اس کے بارے میں لکھا ہے, اور ہم اس کی جب ٹرمینالوجی کو پرٹیکولرلی آج دیکھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ہم نے بھی اس کورس کے دوران ہم نے کئی بار جو اس کی ٹرمینالوجی ہے, بالخصوص پول بیسڈ جو ٹرمینالوجی ہے اس کا ہم نے بھی بہت بار جو ہے وہ استعمال کیا. سو اب ہم چلتے ہیں ٹورڈز دس آئیڈیا آف ڈیفائننگ ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹمز ود ان دا سسٹمز بیسڈ اپروچ ٹو انٹرنیشنل ریلیشنز. سو ہمیں سب سے پہلا جو ڈسٹنکٹ سسٹم نظر آتا ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں وہ ہے یونیپولر سسٹم. سو یونیپولر, اب آپ دیکھ لیں پولز کا اس کے اندر جو ہے وہ ذکر ہو رہا ہے. سو پولز کا ذکر ہو رہا ہے, یونی کا مطلب ہے ایک. سو اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سا سسٹم ہے بین الاقوامی سطح پر جس کی الیبوریشن جو ہے وہ ہوئی ہے, جس کے تحت اسٹیٹس کے بیہیویئر کو اسٹڈی کیا جاتا ہے, جہاں پر صرف ایک ہی پول آف پاور ہے, یونیپولر. سو اب ہم یونیپولر سسٹم کو تھوڑا سا اسٹڈی کریں گے. Unipolar system occurs when one actor conquers all others of note or dominates them by institutional means or by means of hegemony. Hegemony is the rule by one dominant leader through establishing norms and behaviors for the entire system. For example, Roman and Chinese empires, or the rule by a central power within a bipolar bloc are also hegemonic. سب سے پہلے لمبی سلائیڈ ہے, اس کو میں بریک اپ کر کے آپ لوگوں کو سمجھاؤں گا. بیسکلی آئیڈیا جو ہے یونی پولر آئیڈیا ہے, یونی پولر سسٹم کا آئیڈیا ہے. اس میں ایک بات جو ہے وہ ہیجمنی کی ہے. ہیجمنی جو ہے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو شاید ہیجمنی کا لفظ جو ہے وہ استعمال کر کے دکھایا ہے اور اس کو تھوڑا سا سمجھایا ہے.
بٹ میں تھوڑا سا دہراتا ہوں اس آئیڈیا کو ہیجمنی کے. ہیجمنی ہے وہ آئیڈیا جہاں پر ایک جو لیڈر ہے وہ ڈومیننٹ حاوی ہونے کی کوشش کرے, ایک جو ملک ہے وہ باقی علاقے میں ممالک کے اوپر حاوی ہونے کی کوشش کرے. اینڈ آپ کو ہسٹری میں بھی اگر آپ امپائرس کو دیکھیں, چاہے وہ چائنیز امپائر ہے, چاہے وہ برے صغیر میں مغلیہ دور کا امپائر ہے, چاہے وہ اینشنٹ ٹائمز میں رومن امپائر ہے, مصر میں جو امپائر تھا, میسیڈونین امپائر, آئی مین یو نیم اٹ, آئی مین these big empires were by definition dominant in their areas, and they held sway, that dominance held sway in their surrounding areas. And اگر آپ تھوڑے سے ماڈرن ٹائمز میں دیکھیں تو اگر آپ بائی پولر سسٹم, جس کو ہم اور مزید ڈیفائن کریں گے, بٹ آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے کہ کولڈ وار میں بائی پولر دنیا بن گئی تھی. تو اگر ہم اس طرح کے نظام میں بات کریں تو اگر ایک سائڈ پر جو حاوی ملک ہے, جس طرح کے کولڈ وار میں یو ایس اینڈ یو ایس ایس آر تھے, تو یو ایس ایس آر اپنی سائڈ پر جتنے ممالک تھے ان کے اوپر حاوی تھا, ان کے اوپر اس کی ہیجمنی تھی. سو یہ آئیڈیا ہو گیا ہیجمنی کا. اب ہم ہیجمنی کے آئیڈیا کو ذرا تھوڑا سا سائڈ پر رکھتے ہیں اور یونیپولرزم کی طرف آتے ہیں. یونیپولرزم کیا ہے؟ اٹ از بیسکلی دا ڈومیننس اور دا ہیجمنی آف ون پاور. اب یہ ہیجمنی یا ڈومیننس کیسے آئی؟ یا تو یہ کانکویسٹ کے ذریعے آئی. ماحول ایسا ہو سکتا ہے جہاں پر بہت سی پاورز ہوں مگر ایک پاور جو ہے وہ حاوی ہو جائے. جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یہ دیکھا گیا کہ بفور دا سیکنڈ ورلڈ وار there were several powers. There were powers on the sides of the Axis, there were powers on the sides of the Allies. مگر Allies کی powers جو تھیں وہ حاوی ہو گئیں اور Axis کی powers جو تھیں وہ ڈیفیٹ ہو گئیں. اور پھر وہ جو ڈیفیٹڈ powers تھیں they rose again. جاپان جو تھا after World War II had been nuked, was militarily defeated, yet it rose again to be a prominent power. Germany was destroyed and divided, yet again it is a major European power. So یہ cycles of history ہیں. مگر اگر ہم نے یونیپولرزم کو دیکھنا ہے, اس سسٹم کو اسٹڈی کرنا ہے, تو یہ سسٹم کہتا ہے کہ موجودہ حالات کے اندر بیکاز آف ایدر ہیونگ کانکرڈ اور تھرو ہیجمنی, اپنی انفلوئنس کے ذریعے, ہیجمونک ڈومیننس کے ذریعے, ضروری نہیں ہے کہ ملٹری کانکویسٹ ہوا ہے, بٹ یہ ایک ہیجمونک, ایک ڈومیننس کا جو ماحول ہے یہ ایک پاور نے کریٹ اگر کیا ہوا ہے. اور یہ ڈومیننس جو ہے یہ انسٹیٹیوشنل مینز کے ذریعے بھی آ سکتی ہے. اس کی ہو سکتا ہے اس کے جو ادارے ہیں وہ بین الاقوامی سطح پر اتنے حاوی ہیں کہ ایک ملک جو ہے وہ آل ان آل ہے. تو یہ سسٹم ہوگا پھر یونیپولر, یعنی کہ پورا جو دنیا کا نظام ہے وہاں پر سینٹر آف کشش جو ہے وہ ایک ملک ہے, ایک پول ہے وہاں پر. اینڈ یو کین آرگیو ناؤ if you look at contemporary world circumstances and you look at the Second World War and you look at the USSR falling apart, there are arguments, you will find plenty of arguments that state that the world is unipolar. اینڈ یونیپولر جو ورلڈ ہے اس میں ایک ملک یعنی کہ یونائٹڈ اسٹیٹس جو ہے اس نے اپنے اداروں کے ذریعے, اپنی ہیجمنی کے ذریعے پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ کنٹرول کیا ہوا ہے. آپ کو اس طرح بہت سے لوگ ہیں جو یہ اس طرح کی آرگیومنٹ کو آپ کے سامنے پیش کریں گے, ایویڈنس دیں گے, اور یہ ایک کانسیپٹ ہے ریگارڈنگ اے یونیپولر سسٹم. اینڈ اس کے برعکس اور بھی آرگیومنٹس ہیں, اور ملٹی پولرزم جو ہے اس کی آرگیومنٹ بھی ہے جو کاؤنٹر کرتی ہے کہ نہیں جی آپ اگر آپ بین الاقوامی سطح پر دیکھیں اور یہ دیکھیں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے تو دنیا یونیپولر نہیں رہ سکتی, دنیا جو ہے وہ دراصل ملٹی پولر ہے. اب ملٹی پولرزم کی تو ہم آگے جا کر بات کریں گے, بٹ ابھی کے لیے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کریڈیبلٹی جو ہے ان دس اسٹیٹمنٹ کہ دنیا کا نظام جو ہے وہ یونیپولر ہے, وہ واقعی ہمیں اگر ہم ویری ریسنٹ ہسٹری دیکھیں اس میں بھی ہمیں نظر آتا ہے. we see the United States having emerged as a very strong power after the Second World War. Then we see for about 40 years it was engaged
in this bipolar interaction with the USSR, and then we saw the USSR collapse. And there are very legitimate arguments that the US now is that one singular pole in the world. So the world is dominated by one superpower. So یہ unipolar جو نظام ہے, unipolar جو سسٹم ہے, now then it will look کہ جی اس ڈومیننس کی وجہ سے کس طرح کے رولز ان پلیس آ رہے ہیں, کس طرح کے نظام ان پلیس آ رہے ہیں. اگر یو ایس جو ہے اگر اپنے وہ انسٹیٹیوشنل اداروں کے ذریعے اگر دنیا کے اندر ایک رولز آف دا گیم پھیلا رہا ہے, تو وہ کیا ہیں رولز آف دا گیم؟ ہاؤ ڈو دوز رولز بینیفٹ دا یونیپولر سسٹم؟ ہاؤ اینڈ واٹ ڈسکنٹینٹ از فیلٹ بائی ادر پیپل دیٹ ڈو ناٹ فیور دا یونیپولر سسٹم. سو اس طرح کی پھر جو پیچیدگیاں ہیں وہ سسٹم انالیسس میں شامل ہوں گی. آئی مین وی کین ناٹ گیٹ ان ٹو مینی آف دم بیکاز میں نے آپ کو اس تھیوری کے اندر جو مختلف تھیوریز ہیں وہ ایک ہی لیکچر میں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. بٹ آئی ہوپ دیٹ جب میں آپ کو اس طرح کی جنرلائزیشنز, موٹی باتیں بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں تو آپ کے پھر ذہن آٹومیٹکلی چلنا شروع کر دیں گے. اب اس کے علاوہ جو دوسرا سسٹم ہے اس کو بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں. یہ سسٹم ہے بائی پولرزم کا. بائی پولر سسٹم جو ہے یہ بیسکلی مینز بائی کا مطلب ہے دو, جس طرح بائیسیکل یعنی کہ دو, ٹھیک ہے. سو بائیفرکیٹ کا مطلب ہے دو حصے کرنا, بائی پولر کا مطلب ہے دو پولز. سو بائی پولر نظام جو ہے وہ ہمیں آلریڈی پتا ہے کہ واقعی دنیا میں ہم ریسنٹ ہسٹری کو بھی دیکھیں تو ایک ایسی سچویشن کریٹ ہو گئی تھی ورلڈ وار 2 کے بعد کہ دو جو تھے ممالک وہ ان کے انفراسٹرکچرز, ان کی اکانومیز اور ان کے حالات اور ان کے پاور اسٹرکچرز جو تھے وہ ایسے تھے کہ دیز ٹو اسٹیٹس بیکیم سپر پاورز اینڈ یوزنگ their own ideologies they tried to dominate the rest of the world, and hence they became two spheres of influence in the world, and there was a Cold War for about 4 decades in the world after the Second World War. And یہ جو بائی پولر سسٹم تھا یہ ایک طرف امریکہ تھا, دوسری طرف USSR تھا. تو ہمیں دنیا میں اس طرح کا نظام جو ہے, اس طرح کے سسٹم اور تھیوری کے پیچھے ہمیں اچھی بھلی مثال جو ہے وہ ہم سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. آپ لوگوں کو بھی زیادہ ہسٹری کی تلاش نہیں کرنی پڑے گی. دس از اے ویری ریسنٹ فینومینا, اور اس کے اثرات جو ہیں وہ دنیا میں آج تک نظر آتے ہیں. So having said this, now let me give you just very briefly a bare bone idea or two regarding this bipolar system. Two roughly equal coalitions of actors often formed around one strong actor in each coalition. اب ڈیفینیشن کیا ہے بائی پولر سسٹم کی کہ جی کولیشن کی بات ہے, مطلب خیموں کی بات ہے. ایک طرف جو ہے خیمہ جو ہے اس کے اندر ایک اسٹرانگ پارٹی ہے, ایک پول ہے جس کے ارد گرد باقی لوگ جو ہیں وہ کولیس کر رہے ہیں, اور دوسری طرف ایک مخالفہ پول ہے, ایک اپوزٹ پول ہے, اس کے ارد گرد بھی جو ہے الائنس بنی ہوئی ہے. اینڈ ریزلٹنگلی یو سی دا ورلڈ system being broken into two parts, being divided into two parts. So this is the basic idea of a bipolar system. Other important actors like the UN do not really threaten bipolar coalitions, particularly if they are based on ideology. تو میں نے اب آپ کو بائیپولرزم کا تو آلریڈی بتا دیا, اب ذرا تھوڑی سی اس کی پیچیدگی میں چلتے ہیں. آپ کو یہ احساس تو ہے کہ بین الاقوامی سطح پر جو ہے وہ بہت سے ایکٹرز ہیں, صرف ایک یا دو ایکٹر نہیں ہیں. آپ کو آئی جی او بھی ملے گا, آپ کو این جی او بھی ملے گی, آپ کو انڈیویجول بھی ملے گا, آپ کو نیشن اسٹیٹس جو ہیں ان کا مختلف رویہ بھی نظر آئے گا. اب یہ ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بائی پولرزم کا ٹیسٹ یہ ہے کہ اور بھی جو ادارے ہیں وہ بائی پولرزم کی ٹینشن کو دور نہیں کر سکتے. اور اس میں مثال آپ لے لیں, اگر ہم کولڈ وار کی بات کر رہے ہیں, یو این سسٹم کی,
یا نان الائنڈ موومنٹ کی. اب آپ کو پتا ہے کہ نان الائنڈ موومنٹ جو تھی وہ بلکہ اس میں چانس آ گیا تھا آف اے رفٹ, کیونکہ کئی ممالک تھے دے فیلٹ کہ وی شوڈ جوائن دا سوویت یونین, اینڈ کئی اور ممالک جو غریب ممالک تھے, اتنے سارے ممالک ہم نے نام موومنٹ کو اسٹڈی کیا ہے, اس کے اندر کئی ممالک جو تھے دے وانٹیڈ ٹو سائڈ ود دا ویسٹ. سو ایون موومنٹس وچ وانٹیڈ ٹو اسٹے out of the bipolar system were also driven towards the bipolar system. And this is the test of the strength of a bipolar system, کہ bipolar system جو ہے وہ چاہے بین الاقوامی سطح پر اور بھی ادارے ہیں simultaneously exist کر رہے ہیں, but they cannot break the spell of the bipolar system. And that is when the bipolar system is a very strong one. And we saw that the bipolar system was in fact very strong during the Cold War, and not for a year or two, I mean for something like for 4 decades. مطلب 40 سال جو پوری دنیا تھی اس میں جو کشمکش تھی وہ ایک بائی پولر سسٹم کے تحت تھی. پراکسی وارز ہوئیں, اس میں ملک جو تھے انہوں نے ایک آئیڈیالوجی کے تحت سوشیو کلچرل چینجز لائے, بہت سی ریولوشنز آئیں دنیا میں, اینڈ دے ور encouraged by and defined by this bipolar system. We could predict the behavior of states depending on what side of the pole they were on which superpower they sided with. So there is plenty of evidence to back this claim of a bipolar system. And we saw by and large the UN system was unable to dissolve the bipolar system. And the bipolar system only collapsed when one of the poles collapsed. When the Soviet Union collapsed, اس کی جو ہولڈ تھی دنیا میں بالخصوص ایسٹرن یورپین ممالک پر وہ ڈس انٹیگریٹ ہوئی. اس کے فیکٹرز بہت سارے تھے, پرائمریلی اکنامکس واز ون میجر فیکٹر, بٹ وی سو دیٹ جب تک سوویت یونین کلیپس نہیں ہوئی, دا ورلڈ فار اے گڈ while after the Second World War was under the spell of the bipolar system. So bipolar system کی ہم نے ڈیفینیشن دیکھ لی ہے, اور اس کا اگر آپ لٹمس ٹیسٹ جس طرح ہوتا ہے کیمسٹری میں, اگر آپ نے لٹمس ٹیسٹ کرنا ہے بائیپولر سسٹم کی اسٹرینتھ کا, تو وہ اس طرح ٹیسٹ ہو سکتا ہے کہ اور جو ادارے ہیں وہ بائیپولر سسٹم کی اسپیل کو توڑ نہیں سکتے. دیٹ مینس کہ دنیا کا واقعی کافی سیریس قسم کا بٹوارا ہوا ہے, اینڈ یہ بٹوارا جو ہے اٹ از ایڈیڈ بائی دی آئیڈیا آف آئیڈیالوجی. کیونکہ ایک ملک جو ہم نے, اور یہ کولڈ وار میں بھی دیکھا تھا کہ ایک سپر پاور جو تھی وہ کمیونزم کے نعرے کے اوپر, کمیونزم کے بلیف سسٹم کے اوپر باقی ممالک کو اپنے ارد گرد کھینچ رہی تھی, اور دوسری طرف کیپٹلزم, جمہوریت, ڈیموکریسی, مارکیٹ میکینزم کا آئیڈیا تھا which was trying to attract nations and promising them great wealth and support and all of that. اس کی سوشیو کلچرل امپلیکیشنز بھی تھیں, اینڈ یہ جو امپلیکیشنز تھیں یہ آئیڈیالوجی کے تحت تھیں. اینڈ آئیڈیالوجی جو ہے دیٹ پرووائڈز دا گلو فار دا بائیپولر سسٹم, اینڈ اٹ پریونٹس ادر موومنٹس فرام بریکنگ دا اسپیل آف دا بائیپولر سسٹم. تو یہ تو بائی پولر سسٹم ہو گیا. اب آپ کو یاد ہوگا میں نے شروع میں بات کی تھی کہ یونی پولر سسٹم جو ہے اس کی تو ایویڈنس دنیا میں بالخصوص جب سوویت یونین انریول ہونی شروع ہوئی تو نظر آئی کہ اگر 2 پولز تھے, ایک پول ختم ہو گیا ہے تو پھر ایک ہی بچا پول, ایک پول بچا تو یونی پولر سسٹم ہو گیا. مگر آہستہ آہستہ دنیا جب مزید اور ترقی کرتی جا رہی ہے, بین الاقوامی ادارے بن رہے ہیں, ریجنل گروپنگز ہو رہی ہیں, ان ریجنل گروپنگز میں جان زیادہ پڑ رہی ہے, تو ایک اور جو اسکالرز نے ایک اور قسم کے سسٹم کو ہائی لائٹ کرنا شروع کیا ہے وہ یہ سسٹم ہے ملٹی پولر سسٹم. آئیں چلیں اب دیکھتے ہیں کہ ملٹی پولر سسٹم جو ہے وہ اس کی تھیوری کیا ہے, اس کے پرنسپلز کیا ہیں. پولز آر رفلی ایکویولنٹ. اب ملٹی پولر سسٹم میں پولز بہت سارے ہو سکتے ہیں, نہ ایک نہ 2 بلکہ کئی سارے, 4-5 اس سے بھی زیادہ. اینڈ سب سے پہلی بات کہ پولز آر رفلی ایکویولنٹ. اس میں یہ نہیں ہے کہ
دو پولز ہیں اور دونوں ایک جیسے ہیں, یا ایک ہی پول ہے, یا جو 4-5 پول ہیں اس میں سے ایک پول جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اسٹرانگ ہے. جینوئن ملٹی پولر سسٹم کے لیے یہ ایک شرط ہے کہ پولز جو ہیں ان کی طاقت, ان کی جو کشش ہے وہ رفلی ایکول ہے. اینڈ دیٹ از پرہیپس ون آف دا ریزنز کہ لوگ ابھی بھی بحث کرتے ہیں کہ اگر چلیں بہت سے پولز دنیا میں بن بھی گئے ہیں مگر وہ ایکویولنٹ پار نہیں رکھتے, ابھی بھی دنیا کی سپر پار جو ہے وہ ایک ہی ہے. اینڈ بحث اس طرح چلتی رہتی ہے انٹرنیشنل ریلیشنز میں. بٹ اس کی اگر آپ تھیری کو دیکھیں ملٹی پولر سسٹم کی, تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جتنے بھی پولز ہیں وہ ان کی طاقت تقریباً ایک جیسی ہے. فلوئڈ اینڈ کمپیٹیٹو سسٹم آف شفٹنگ الائنسز. اب یہ جو سسٹم ہے ملٹی پولر سسٹم, یہ بہت فلوئڈ ہے, یہ اس میں پیچیدگی بھی زیادہ ہے, یہاں پر تبدیلی کانسٹنٹلی آتی رہتی ہے, شفٹنگ الائنسز کا ماحول ہے. اس سسٹم میں یہ ہے کہ کیونکہ 4-5 آپشنز ہیں دنیا کے پاس, تو کانسٹنٹلی countries out of their own national interest will shift alliances. They will gravitate around a different pole because they have an option. And یہاں پر کیونکہ ideology is not that strong, it is a relatively easier shift to make. اب ڈیورنگ دا کولڈ وار تو اگر ایک ملک وہاں پر اگر بالکل اسٹیٹ واز ایوری تھنگ اینڈ کمیونزم کے آئیڈیا میں اگر ایک ملک ملوث تھا, اٹ واز ویری ڈیفیکلٹ فار اٹ ٹو لیٹ گو آف دا کمیونسٹ آئیڈیالوجی اینڈ بیکم کمپلیٹلی کیپٹلسٹ. I mean, we have even China and the US and the Russia, which have now started, incorporating this idea of democracy, but it is not easy. ابھی کمیونزم کے جو آئیڈیاز ہیں وہ وائپ آؤٹ نہیں ہو گئے رشیا سے, وہ وائپ آؤٹ نہیں ہوئے چائنا سے. سو وہاں پر تو شفٹ کرنا الائنس کو بہت مشکل ہے بائی پولر سسٹم میں. مگر ملٹی پولر سسٹم میں جو ہے وہ آئیڈیالوجی جو ہے اس کے بیسس پہ پولز نہیں بنے ہوئے, اینڈ دے آر مور پولز, دے آر مور آپشنز. سو سبسیکوینٹلی یو سی کہ یہاں پر شفٹنگ آف الائنسز از ایزیئر ان دس سسٹم. اگر آپ اس فریم ورک کو دیکھ رہے ہو, یو ول نوٹس کہ یہاں پر الائنسز کا شفٹ کرنا از مچ ایزیئر, بیکاز دی آئیڈیا از کہ اگر نیشنل انٹرسٹ اگر ایک پول کے ساتھ یکجہتی کرنے سے اپنی جو قومی انٹرسٹ ہے وہ پوری ہو رہی ہے تو وائی ناٹ گو دیر, اینڈ اگر نہیں ہو رہی تو وائی ناٹ گو ٹو اندر پول. سو یہاں یہ ذرا سسٹم جو ہے پھر ریزلٹنگلی از مور فلوئڈ. It is relatively free of ideology and run by politics, not ideology. اب جو ملٹی پولر سسٹم ہے یہاں پر سیاست جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہاں پر نیشنل انٹرسٹ جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے, یہاں پر ریئل پالیٹک جو ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو سیاسی مقاصد ہیں, جو اکنامک انٹرسٹ ہیں نیشنز کی, ان کے بیسس پہ ڈیسیژنز ہوتی ہیں کہ کس سائڈ کو ہم پک کریں, کس پول کی طرف ہم جائیں. اٹ از ناٹ بیکاز آف آئیڈیالوجی, اینڈ دے آر مینی آپشنز. سو ایز اے ریزلٹ دا سچویشن از فلوئڈ, اس میں اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ لائنز ڈرا نہیں ہوئی, اینڈ اٹ از آلسو مور کمپلیکیٹڈ ایز یو کین امیجن. ایچ ایکٹر از انٹرسٹڈ primarily in its own power and well-being. بین الاقوامی سیاست میں اگر آپ ملٹی پولر سسٹم میں بلیو کرتے ہیں تو یو ول نوٹس کہ یہاں پر بیسکلی دی آئیڈیا از ناٹ فار نیشنز ٹو آفر دیئر کنٹریز ایز اے بیٹل گراؤنڈ فار دا سپر پاورز ٹو فائٹ. اٹ از بیسکلی ایوری کنٹری ٹرائنگ ٹو پک اے سائڈ ویئر اٹ ول گیٹ اے بیٹر ڈیل. So here it is more about personal well-being. Here it is not about, defending an ideology. Here it is about trying to ensure national interest. And یہ ریئل پالیٹک ہم نے جو ریئلزم کی پہلے بھی بات کی تھی کہ بیسکلی ہر ملک چاہتا ہے کہ وہ میکسیمم اپنی انٹرسٹ جو ہے پورے ملک کی جو انٹرسٹ ڈیفائن ہوئی ہے اس کو حاصل کرے. سو یہ ملٹی پولر سسٹم میں اٹ از ایزیئر ٹو ڈو دس, کیونکہ آپ کے پاس آپشنز اتنی لمیٹڈ نہیں ہے کہ یا تو آپ پورے اپنے بلیف سسٹم کو بدل کے دوسری سائڈ کے پاس جائیں,
اور وہ جو کہ کرنا بہت مشکل ہے, کیونکہ وی آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا کنوکشن آف ون پرسن, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کنوکشن آف این انٹائر نیشن. سو اٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو شفٹ alliances ideologically. So ملٹی پولر سسٹم میں کیونکہ اتنے زیادہ آپشنز ہیں تو اتنا بڑا جمپ نہیں لگانا پڑتا کہ کمیونزم سے کیپٹلزم کا جمپ لگانا ہے. ہیئر اٹ از اسمالر ڈفرینسز اینڈ اٹ از therefore easier to make a jump, to shift alliances, and nations shift alliances in order to protect their own interests, in order to protect their own well-being. So یہ ملٹی پولر نظام ہے. اس کی ایک اور اس کا نقطہ ہے, وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. Then I will try and explain this phenomena in its entirety and compare it to the unipolar system. There is a tendency to form counter alliances, since any one country or alliance that is too strong is a threat to all other actors. اب یہ ایک انٹرسٹنگ اور یونیک بات ہے ملٹی پولر سسٹم میں, کہ ملٹی پولر سسٹم میں ایک قسم کی جیلسی, اف یو ول, جیلسی آپ سمجھ لیں اسے, یا فیئر ہے یا تھریٹ ہے. اور وہ تھریٹ یہ ہے کہ کہیں ملٹی پولر سسٹم میں سے یونیپولر سسٹم ایمرج نہ کر دے یا بائی پولر سسٹم ایمرج نہ کر دے. آئی مین اینڈ وہ بیسکلی یہ آئیڈیا ہے کہ جہاں پر 4, 5, 6 پولز ہیں, مختلف سینٹرز آف اٹریکشن ہیں, ان کا یا آپس میں ملاپ نہ ہو جائے اور اتنے ملاپ ہوئیں کہ ایک ہی پاور بن جائے, یا یہ نہ ہو کہ جو ایک سائڈ پر جو پولز ہیں وہ ایک سائڈ پر گریویٹیٹ کر جائیں چند اور باقی دوسری سائڈ پر کر جائیں اور پھر بائی پولر سسٹم بن جائے. سو ملٹی پولرزم میں, ٹرو ملٹی پولرزم میں, ان the idea of multipolarism, there is this urge and need for equilibrium, کہ بیسکلی سارے پولز جو ہیں وہ رفلی ایک جیسی پاور رکھیں, ورنہ تو پھر ملٹی پولر سسٹم ہوا ہی نہ, ورنہ تو پھر یا یونیپولر ہوا سسٹم یا بائی پولر سسٹم ہوا. سو دا بیسک idea behind the unipolar system is that different poles should remain intact. It is in the interest of one pole that there should be 5 or 6 other poles, not 2 or 3 poles, کیونکہ 2 or 3 ہوئے تو اس میں سے پھر 1-2 اور بھی ختم ہو جائیں گے and پھر بائی پولر سسٹم بن جائے گا. So every system, ہر سسٹم کی انٹرسٹ میں یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی باقی پولز رہیں, بیکاز پھر ہی ملٹی پولر سسٹم رہے گا. اینڈ سو دس از اے کائنڈ آف اے ہیلدی ٹینشن, کہ ظاہر ہے ہر پول جو ہے وہ اپنی انٹرسٹ کو دیکھ رہا ہے, اٹ وانٹس ٹو بی دا سینٹر آف اٹینشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اٹ ریئلائزز دیٹ in order for there to be a multipolar system, it is important that there are other poles there in the world as well. Otherwise, the world will become either unipolar or bipolar. So, یہ ایک healthy tension ہے within the multipolar system, in the philosophy of the multipolar system. Now, let me try and bring you to a real life example. ریئل لائف ایگزامپل جو ہے وہ آپ کو بیسکلی میں کنٹراسٹ کر کے دکھاتا ہوں یونی پولرزم کے آئیڈیا کو اور ملٹی پولرزم کے آئیڈیا کو. تو آپ ملٹی پولرزم کے آئیڈیا کو ایسے دیکھ سکتے ہیں کہ جب سوویت یونین کلیپس ہوئی تو تب امریکہ بیکیم اے ویری پرومیننٹ پاور, بٹ سبسیکوینٹلی وی ہیو آلسو سین, اف یو لک ایٹ contemporary circumstances, we have also seen various rifts vis-a-vis the US. I mean, the US has had to, after a long time, I mean, it has had to go in unilaterally simultaneously into 2 countries, attack 2 countries at the same time, send in troops, and it is having a difficult time managing those troops. It has seen a rift with major world powers on the UN Security Council, which have disagreed with its policies, particularly with its invasion of Iraq. And subsequently, you can see that even within the UN system, I mean, there is, پہلے تو ایک قسم کا bipolarism ہوتا تھا, جہاں پر سوویتس کچھ کرتے تھے, اپنا ویٹو یوز کر دیتے تھے against the West, and West اپنا ویٹو یوز کر دیتی تھی against
the Soviet and the Soviet alliance. Ab we see a more complicated scenario. Ab France has always been on the side of the West, on the side of the US, and France opposed because of its very own interest, because of primarily it is said an economic interest, because of an interest in oil and its involvement in the oil business in Iraq, that it opposed the US invasion. But at the same time we see that this kind of an opposition reveals کہ multipolarism کی جو beginnings ہیں وہ ہمیں نظر آتی ہیں. پھر اگر آپ EU کی پار کو دیکھیں, آپ دیکھیں کہ یورو کی جو ویلیو تھی وہ کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. And this has happened, I mean, in a period of a few years. So, I mean, you see the euro and the EU emerging as a very serious economic power in the world. I mean, you see the Southeast Asian countries, growing at very impressive rates. You see that Japan is also a very powerful country that now wants a place on the UN Security Council because it feels that it was unfair that Germany and Japan were both sidelined from the Security Council, کیونکہ جو 5 ممالک جو تھے, ایک چین اور باقی جتنے ممالک جو سیکنڈ ورلڈ وار کو جیتے تھے, انہوں نے سیٹس لے لی ود ویٹو پاورز, اینڈ جو ممالک ہارے تھے ان کو سیٹس نہیں دیں. پھر آپ کو آوازیں نظر آتی ہیں فرام انڈیا وچ ہیز اے بلین پیپل, from African countries, from South American countries, that they also want representation on the UN. So there are also arguments to be made regarding the idea of unipolarism, regarding the idea of multipolarism. مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک بیسک آرگیومنٹ ہے, اور وہ ایک بیسک آرگیومنٹ یہ ہے کہ ملٹی پولرزم کا مطلب ہے کہ یہ جو مختلف پولز ہیں they should all be roughly equal. And right now, advocates of multilateralism would have a tough time proving کہ ان کی equal power ہے to the power of the US. So یہ جو US کی اتنی زیادہ پاور ہے, that goes in favor of the idea of a unipolar system, a unipolar world. So we do live in a time period where there is perhaps a transition going on from a unipolar to a multipolar world. And who knows, I mean, given the unpredictability of the world, who knows what system will be in place. Even currently, you can argue both ways. You can argue that no, the world is multipolar. Or you can say that the world system is unipolar. And you can use various arguments. You can talk about institutional mechanisms جو بین الاقوامی ادارے ہیں کہ وہ کس کی سنتے ہیں. کیا وہ ایک پار کی سنتے ہیں کہ وہ بہت ساری پارس کی سنتے ہیں. سو یہ اب جو پیچیدگیاں ہیں ان کے اندر جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, کیونکہ ہم نے اب ایک اور سسٹم جو ہے اس کو بھی بریفلی اس کو بھی ٹچ اپون کرنا ہے. سو I'm sorry if I can't go into more detail, but I hope کہ آپ کی انٹرسٹ اتنی اجاگر ہو گئی ہے کہ you people will now yourselves try to look into these ideas. میں تو اب آپ کو ایک اور آئیڈیا کی طرف لے کر جا رہا ہوں. اب یہ جو ہے ایک اور اپروچ ہے ورلڈ سسٹم انالیسس کی, یعنی کہ بین الاقوامی سطح پر پوری دنیا کے بارے میں اگر ایک سسٹم پیش کیا جائے اینالائز کرنے کے لیے دنیا کے ماحول کو, تو ایک اور سسٹم بھی ہے. تو یہ جو آلٹرنیٹیو قسم کا سسٹم ہے, یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا فلسفہ کیا ہے اور یہ سسٹم کیا کہتا ہے. The world economic perspective has 3 components. سب سے پہلی بات تو یہ ہے before getting into the components that یہ world economic perspective ہے. یہ اب جو سسٹم ہے یہ پولز کی بات نہیں کر رہا ہے, یہ بات کر رہا ہے اکانومی کی. اینڈ اٹ سیز دیٹ اگر آپ نے پورے دنیا کے نظام کو دیکھنا ہے تو اس کو اسٹڈی کرنے کا ایک اور طریقہ بھی ہے. اس کا اسٹڈی کرنے کا طریقہ ہے اکنامک, معاشی. سو معاشی سطح پہ آپ نے اگر دنیا کے نظام کو دیکھنا ہے تو اس میں 2 یا 3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. So now let me take you towards those components that the world economic system, which tries to present a system-based approach to studying the entire world, but from an economic perspective, اس میں کیا جو ہمیں 2 یا 3 جو میجر چیزیں نظر آتی ہیں وہ کیا ہیں.
historical development of core periphery division of labor. اب یہ جو ہسٹوریکل ڈیولپمنٹ ہے کور اینڈ پیریفری ڈویژن آف لیبر کی، یہ ذرا تھوڑی سی، اب ہم اکنامکس میں جا رہے ہیں مگر آئی آر میں پالیٹکس بھی شامل ہے، ہسٹری بھی شامل ہے، اکنامکس بھی شامل ہے، اینڈ تھیری بھی شامل ہے، یہ تو ہمیں آلریڈی پتا ہے. سو تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کور پیریفری کیا ہے. ناؤ وین یو تھنکنگ آف کور اینڈ پیریفری، تھنک اباؤٹ colonialism, think about this idea of certain more advanced, technologically advanced countries going into developing countries, taking their raw materials and using those raw materials to become richer. So یہ آئیڈیا ہے کور اینڈ پیریفری کا. اب اس سینس میں کور جو ہے وہ ایک امیر ملک ہے، لیٹس سے یورپین کوئی ملک ہے، اینڈ پیریفری کا جو ملک ہے وہ ایک غریب ملک ہے جہاں سے را مٹیریل جو ہے، چاہے وہ چائے کی پتی ہے، چاہے وہ کپاس ہے، وہاں سے حاصل کر کے پھر اس کو فیکٹریوں کے ذریعے اس کو یا بن کر یا اس کی پتی بنا کر پوری دنیا میں بیچا جا رہا ہے اور منافع کمایا جا رہا ہے. اب یہ جو پیٹرن ہے، یہ اکنامکس کو آپ اسٹڈی کریں تو اٹ از مور کمپلیکیٹڈ. پروڈکشن پروسیسز زیادہ کمپلیکیٹڈ قسم کے بھی ہیں، بٹ آئیڈیا بیسکلی یہ ہے کہ ایک کور جگہ ہے جہاں پر ٹیکنالوجی ہے اور کیپٹل ہے، مطلب طاقت ہے، پیسہ ہے، اور ٹیکنالوجیکل کیپیسٹی ہے اور نالج ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ ہارڈ ورک ہے، لیبر ہے. اور جو لیبر ہے اور ہارڈ ورک ہے وہ محنت تو کرتا ہے مگر اس کو منافع نہیں ہوتا. منافع جو ہے وہ جس کے پاس پیسہ ہے اور جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے اس کو حاصل ہوتا ہے. اور یہ نظام جو ہے یہ ہسٹوریکلی ہمیں دنیا میں لاگو ہوتا ہوا نظر آیا ہے، موسٹ پرومیننٹلی ڈیورنگ کولونیلزم، جو بر صغیر میں بھی لاگو ہوا، افریقن ممالک میں بھی لاگو ہوا، ساؤتھ امریکن ممالک میں بھی لاگو ہوا. سو یہ آئیڈیا جو ہے ایک ڈیولپمنٹ ہے ڈویژن آف لیبر کی. سو اس ڈویژن آف لیبر سے بات شروع ہوتی ہے، اور یہ جب ورلڈ اکنامک سسٹمز کی بات ہوتی ہے تو سب سے پہلا جو اس کا پوائنٹ ہے وہ یہ پوائنٹ ہے کہ ایک قسم کا ایک بٹوارا ہو گیا ہے جہاں پر ایک سیگمنٹ ہے وہ بے آواز ہو گئی ہے اور اس کو جو ہے منافع نہیں ملتا، اس کی کام کا، اس کے محنت کا فیئر منافع جو ہے وہ نہیں ملتا. اب اس کو ویریس لوگوں نے مختلف اینگل سے دیکھا ہے. اس کو مارکسسٹ نے یہ کہا ہے کہ جی ورکر جو ہے وہ چاہے انڈسٹریلائز کنٹری میں ہے چاہے انڈسٹریل کنٹری میں ہے وہ ہمیشہ ایکسپلوئٹڈ ہے اور اس کو ایلیٹ جو ہے وہ ایکسپلوئٹ کرتی ہے. جو پوسٹ کولونیلسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے یہ ایکسپلوئٹیشن یہ اس لیے ہوتی ہے کہ کیونکہ بین الاقوامی سطح پر بھی یہ ایکسپلوئٹیشن ہو رہی ہے. تو پھر بین الاقوامی سطح پر جو ایکسپلوئٹیشن ہے وہ مرر ہوتی ہے غریب ممالک کے اندر. سو اس کو مختلف نظریوں سے اس بحث کو دیکھا جاتا ہے، مگر آپ دیکھیں تو یہ بیسکلی ایک اکنامک آرگیومنٹ ہے، ایک نظام ہے جو جس طرح بنا ہوا ہے انیکویٹیبل ہے، انفیئر ہے، مگر اس کا مقصد ہے پروفٹ حاصل کرنا، ٹو میکسیمائز پروفٹ، اینڈ ڈویژن آف لیبر کی بات ہے. So these are all economic concepts basically. Episodic rise and fall of hegemonic power from 1800 to 1914 Pax Britannica. اب یہ جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی جو ملک ہے وہ کنٹرول کرے اس طرح کے منافع کے سسٹم کو. وہ مختلف دور میں مختلف ہسٹوریکل پیریڈز میں جو ملک جو ہے وہ پاور ہے یا جو امپائر جو ہے وہ پاورفل ہے وہ ویلتھ ایکوائر کرتا ہے. سو اس میں ایپیسوڈک رائز اینڈ فال ہے. اور اس میں مثال یہ ہے کہ اب اگر آپ برطانیہ کی مثال لیں تو وہ تقریباً 100-150 سال اس کا جو امپائر تھا وہ اتنا وسیع تھا کہ کہا جاتا تھا کہ سورج کبھی غروب نہیں ہوتا برٹش امپائر کے اوپر، کیونکہ ٹائم پیریڈ ہی فرق اتنا تھا ان ٹیریٹریز میں کہ ایک جگہ صبح ہو رہی ہوتی تھی تو جب وہاں پر شام ہوتی تھی تو دوسری جگہ صبح ہو جاتی تھی. سو یہ اب ورلڈ وار 2 کے بعد
تو سارے وہ ممالک آزاد ہو گئے, پھر کوئی اور ملک جو ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے, پھر کوئی اور ہو جاتا ہے. سو یہ جو ہے یہ کمنگ اینڈ گوئنگ جو ہے بیسکلی دیٹ ڈزنٹ چینج دا فیکٹ کہ کور اینڈ پیریفری جو ہے وہ رہتی ہے. کئی جو لوگ جو کنٹرول کرتے ہیں پاور کو اینڈ کیپٹل کو اینڈ انویسٹمنٹ کو اینڈ ٹیکنالوجی کو, وہ پھر ایکسپلوئٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو جن کے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں. Gradual geographic expansion of world economy coupled with periodic growth and stagnation. اب اس میں ایک اور جو یہ ورلڈ اکنامک تھیوری ہے ایک پورے سسٹم کو بنانے کی, اس میں ایک اور جو امپورٹنٹ آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ گریجولی جب جیسے جیسے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے, پروڈکشن کی فیسلٹیز بڑھ رہی ہیں, کیپیسٹی بڑھ رہی ہے, تو یہ جو اکنامک سسٹم ہے یہ پوری دنیا پہ لاگو ہو رہا ہے. اینڈ گلوبلائزیشن کا جو آئیڈیا ہے اس کو اگر آپ دیکھیں اور ٹریڈ ریلیشنز آج کل کے دور میں دیکھیں تو یو سی کہ واقعی ہی آپ کسی ریموٹ ولیج میں بھی چلے جائیں, آپ کو وہاں پر بھی ایک ایسا پروڈکٹ ملے گا جو ہزاروں میل دور سے آیا ہوگا کسی اور ملک سے, اور وہی پروڈکٹ آپ کو ایک اور ملک کی ایک اور غریب ولیج کے اندر نظر آئے گا. سو یہ جو آئیڈیا ہے جیوگرافک ایکسپینشن کا, دس از ٹائڈ ٹو دی آئیڈیا آف ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ اینڈ دا سوفسٹیکیشن آف دا ورلڈ اکانومی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک دو اور بھی چیزیں ہیں کہ اس میں کانسٹنٹ رائز نہیں ہے, اس میں بھی جس طرح ہم نے ممالک کی بات کی تھی کہ ان کا کمنگ اینڈ گوئنگ ہے, رائز اینڈ فال ہے, اسی طرح اس میں بھی اکنامک سائیکلز ہیں. گروتھ ہے اینڈ گروتھ کے ساتھ پھر اسٹیگنیشن ہے, پھر زوال ہے, پھر انمپلائمنٹ ہے, ڈپریشن ہے, پھر بوم ہے, پھر باسٹ ہے, پھر بوم ہے, پھر باسٹ ہے. اینڈ یہ ایک قسم کا پیٹرن ہے. And this, you can see this kind of a pattern. You can look at the depression, the global depression that was caused in many countries after the oil price shocks in the late 1970s. You can constantly, اگر آپ یہ گلوبل اکنامک رپورٹس پڑھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ جی دنیا میں اب گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے, اب ڈپریشن ایکسپیکٹڈ ہے, اب پھر گروتھ ایکسپیکٹڈ ہے, پھر ڈپریشن ایکسپیکٹڈ ہے. So there is also evidence for this type of a theory. You also see nations becoming powerful, becoming wealthy, and then losing out, and then becoming, losing their significance in the world. World War II کے ساتھ برٹن کے ساتھ یہ ہوا, فرانس کے ساتھ یہ ہوا, اسپین کے ساتھ یہ ہوا. سو یہ بھی جو باتیں ہیں ان کا بھی آپ کو دنیا کے اندر ان کی السٹریشن ملتی ہے, ایزیلی ملتی ہے. اب آخری بات جو ہے وہ ہے چینجز ان اے سسٹم. ہم نے مختلف سسٹمز کی بات تو کر دی ہے, اب ہم آخری بات یہ کریں گے کہ یہ سسٹمز جو ہیں ان میں تبدیلی کیسے آتی ہے. کوئی تبدیلیاں تو سسٹم کے اندر ہی آتی ہیں, مگر کئی بار یہ ہوتا ہے کہ ایک سسٹم جو ہے وہ دوسرے سسٹم کو تبدیل کر دیتا ہے. سو ناؤ لیٹ اس لک ایٹ دس آئیڈیا آف چینج ود ان سسٹمز. سسٹمز کین بی ایدر اسٹیبلائزنگ or destabilizing forces in international relations. اب سسٹمز کی جب ہم بات کر رہے ہیں بین الاقوامی سسٹمز کی, تو سسٹمز کی دو قسم, they can go two ways. Either they can stabilize the global situation or they can destabilize it. Now let's say, this is the example of a king. اگر آپ king کی مثال لیں, اچھا کنگ ہے, بینیولنٹ کنگ ہے, تو وہ پورے اپنے کنگڈم کو سٹیبل رکھے گا. اگر ظالم کنگ ہے تو بغاوت جو ہے وہ جاگ اٹھے گی. سو بیسکلی یہ بیسک آئیڈیا ہے, اینڈ دس از دس آئیڈیا آف اے سسٹم. If you have a system, if the system is not functioning properly, if it is not providing a good deal to the people, to the various interest groups, to the various actors involved in it, the system will be destabilizing. اور اگر system stabilizing ہے تو then by and far people will accept that system. So, this is basically common sense. یہ ہم جب باتیں دیکھ رہے ہیں, اب یہ ہے کہ اس میں پیچیدگیاں جب آپ لیول آف انالیسس کو زیادہ ڈیٹیل میں لے کے جائیں تو یو سی مینی مور تھنگس, بٹ آل دوز تھنگس بیسکلی
appealing to common sense. میں نے جس طرح آپ کو کنگ کی مثال دی ہے, I mean یہ اسی طرح کی بات ہے, کنگڈم کی ہی مثال ہے, except that when it's applying to the whole world, there are various more stakeholders involved in it. But یہ آئیڈیا جو ہے بیسک ہے کہ جی یا ایک سسٹم اسٹیبلائزنگ ہے یا ڈی اسٹیبلائزنگ ہے. ڈی اسٹیبلائزنگ ہے تو آبویسلی اس کے چینج ہونے کے چانسز جو ہیں وہ زیادہ ہیں. Systems, even if they are stabilizing systems, have dynamics of their own. اب اگر سسٹم چاہے اسٹیبلائزنگ بھی ہو مگر اس کے اندر بھی یو سی کہ اس کے اپنے ہی ڈائنامکس ہیں. اب آپ if you just think back to the idea of the world economic system, تو اس میں آپ چاہے وہ سسٹم ایسا ہے کہ گلوبل گروتھ ہو رہی ہے, پراسپیرٹی ہو رہی ہے, ممالک میں خوشحالی ہے, مگر اس کے باوجود اس کے کچھ ایسے اس کے اندرونی ڈائنامکس ہیں کہ اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. سو ظاہر ہے اپس میں زیادہ خوشحالی ہوگی, ڈاؤنز میں جو ہے وہ تنگ دستی ہوگی پورے سسٹم میں. سو اگرچہ وہ اسٹیبلائزنگ سسٹم ہی ہے, مے بی اٹس دا بیسٹ possible way for economics to be managed in the world, it will still have its own dynamics. Most systems have some sort of self-perpetuating process. اب ہر سسٹم, چاہے وہ جو سسٹم ہو, اکنامکس کا ہو, ملٹی پولر ہو, بائی پولر ہو, اس میں یا یونیپولر ہو, اس سسٹم میں ایک سیلف پرپیچویٹنگ میکنزم ہوئے گا ٹو try and retain itself, to try and further itself. So یہ اب جس طرح ملٹی پولرزم میں آئیڈیا ہے کہ ایک پول جو ہے اس کی انٹرسٹ میں ہے کہ باقی پولز بھی رہیں. کیوں؟ تاکہ اگر پولز ختم ہو گئے تو the system will change. ملٹی پولرزم ہی ختم ہو جائے گا. یونیپولرزم جو ہے it tries through its institutional mechanisms to try and retain its power. It tries to give international aid. Let's say one very powerful country will give donations, aid, international aid to other countries for other countries to recognize it as the most important country. Systems often are equilibrating. That is, they respond to changes by absorbing the changes and moving to a new stabilizing equilibrium. اب systems کی یہ خوبی ہے کہ they try to deal with change. وہ یہ نہیں کہ at the slightest tremor, at the slightest change of situation, they dissolve. I mean, systems want to remain in place. So they try, I mean, let's say, I mean, in a bipolar system, اگر one country really is adamant to switch sides, تو دوسرا ملک جو ہے وہ اس کو اپنی طرف ہی رکھنے کے لیے اور کوشش بڑھائے گا. یا اگر وہ دوسری طرف چلی بھی جاتی ہے کنٹری, تو مے بی دی ادر کنٹری ول ٹرائی ٹو پل ان دا کنٹری فرام دی اپوزٹ سائڈ. سو یہ میکنزمز جو ہیں کہ بیلنس مینٹین رہے سسٹم کے اندر, وہ ہیں دنیا میں ہیں. یہ نہیں کہ ایٹ دا ڈراپ آف اے ہیٹ سسٹم جو ہے وہ بدل جائے گا, کیونکہ سسٹمز بائی اینڈ لارج وانٹ ٹو مینٹین دا ایکویلیبریم. And it is a very powerful thing when a world system changes. جب دنیا میں تبدیلی آتی ہے تو اس کے اثرات جو ہیں وہ کافی پاورفل ہوتے ہیں. It's not something that goes unnoticed. اب ہمیں جن لوگوں کو یاد ہے کولڈ وار, we remember کہ کولڈ وار particularly اگر آپ سوچیں اس کے بارے میں تو we remember کہ اس کی کیا implications تھیں very clearly. So these systems affect the lives even of individuals. Sometimes systems respond to change by evolving into new systems. کئی کبار یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے, and اکثر ہوتا ہے اگر آپ لارجر ٹائم اسکیل کو دیکھیں, کہ چینج جو ہوتا ہے, ایوولوشن جو ہے وہ ہماری زندگی کا حصہ ہے, اینڈ سسٹمز جو ہیں وہ کئی بار اتنے چینجز آتے ہیں کہ ان کو سسٹمز کو بدلنا پڑتا ہے. دے آر کمپیلڈ ٹو چینج. فار ایگزامپل بائی پولرزم تھا, جب سوویت یونین ہی ٹوٹ گئی تو پھر کیسا پول, یو نو ویئر واز دی ادر پول. There was no other equivalent power to step into the shoes of the Soviet Union and you know maintain that bipolar system. تو پھر وہ پول ہی ٹوٹ گیا, تو پھر سسٹم ہی بدل گیا. Factors which affect international systems are change in the number of actors,
change in the power distribution between actors, change in technology, change in characteristics of the actors. اب بین الاقوامی سطح پر اگر آپ انٹرنیشنل ریلیشنز کا جائزہ لیں تو اگر آپ نے چینج کو کوانٹیفائی کرنا ہے, ڈسکرائب کرنا ہے, تو اس میں چند انڈیکیٹرز ہیں آپ کے پاس. وہ انڈیکیٹرز کیا ہیں کہ اگر آپ کو یہ نظر آئے کہ نمبر آف ایکٹرز جو ہیں ان کے اندر تبدیلی آئی ہے, یا ان کی جو پارٹ ڈسٹریبیوشن ہے اس کے اندر تبدیلی آئی ہے, یا کوئی ٹیکنالوجیکلی ایسی ایڈوانسمنٹ آ گئی ہے, تو اس کی وجہ سے جو ہے بین الاقوامی سطح پر نظام بدلنے کا اندیشہ زیادہ ہے. یہ کچھ ایسے فیکٹرز ہیں کہ بیسکلی ان کی وجہ سے بین الاقوامی سطح پر نظام جو ہے, ورلڈ کا سسٹم جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے. ایکٹرز کے اگر اندر ان کے کیریکٹرسٹکس کے اندر چینج آ جائے, جس طرح کہ سوویت یونین میں ہوا تھا, تو پھر بھی نظام جو ہے دنیا کا وہ بدل سکتا ہے. سو یہ جب ہم گلوبل سسٹم کی بات کر رہے ہیں, گلوبل سسٹم میں چینج کی بات کر رہے ہیں, یو ہیو ٹو ریئلائز دیٹ things don't change at the drop of a hat, but by the passage of time, because of circumstances involving certain actors within the system, involving larger technological changes, involving changes in power distribution, changes do happen in the world. And we know this for a fact when we look at history and we look at the history of international relations. We see کہ دنیا میں واقعی بائیپولرزم جو ویری ریسنٹ ہسٹری میں ایک فینومینا تھا, دیٹ ہیز چینجڈ. دیٹ چینجڈ ویری ڈراسٹکلی ود دا کلیپس آف دا سوویت یونین. سو ورلڈ پالیٹکس کو اگر آپ اسٹڈی کریں اور آپ دیکھیں تو آپ کو واقعی یہ جو سسٹمز ہیں, چاہے وہ اکنامک سسٹم ہے یا پولیرٹی کا جو آئیڈیا ہے جس میں یونی پولرزم, بائی پولرزم, ملٹی پولرزم شامل ہے, آپ کو یہ فریم ورک جو ہے یہ آپ کی مدد کرے گا ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ورلڈ پالیٹکس ورکس, ہاؤ ڈفرنٹ اسٹیٹس ان دا ورلڈ بہیو, واٹ گائیڈز their behavior, what rules are in place, what to expect of states. And at the same time one has to admit کہ it is not that simple, because there are scholars who argue کہ نہیں جی دنیا کا نظام یہ تو ہے ہی نہیں, دنیا کا نظام تو یہ ہے, دنیا میں تو اکنامک سب سے ضروری چیز ہے, دنیا میں ایک پار تو نہیں, دنیا میں بے شمار پارز ہیں, 4-5 پارز ہیں. سو یہ اس طرح کے بحث اور مباحثے دنیا میں ہیں, مگر ایٹ دا سیم ٹائم بھی ریئلائز کہ یہ تھیریز ہیں, دے ٹرائی ٹو ایکسپلین ہیومن بہیویئر, اینڈ ہم اپنی انٹیلیجنس اور ایویڈنس آن گراؤنڈ کو دیکھتے ہوئے وی کین پک اے تھیوری, اینڈ دین وی کین پک اے تھیوری اینڈ ٹرائی ٹو ایکسپلین اے پرٹیکولر سرکمسٹانس, اینڈ وی ہیو دا کنوینئنس ٹو یوز مینی تھیریز. میں نے بھی آپ کو ورلڈ سسٹم کے لیے 4 تھیریز تو بتا دی ہیں. سو ناؤ یو ہیو دا لگژری آف taking a particular theory to describe a certain circumstance that you feel took place in the world, or that you feel is taking place in the world right now. So this was the purpose of trying to again take you from the practice back into the idea of theory. And I hope that you have been able to follow what I have been saying, and more importantly that you have been able to enjoy what I have been saying and been able to understand what I have been saying. کیونکہ باتیں یہ جو ہیں یہ خاصی زیادہ ہیں, مگر اگر آپ ہر بات پر غور کریں تو کوئی بھی بات ایسی نہیں ہے کہ وہ آپ کے سر کے اوپر سے گزرنی چاہیے, بیکاز دیز آر آل ویری بیسک تھنگس, اینڈ دیز آر تھنگس جو ہر روز آپ جب خبریں آن کرتے ہیں تو یو گیٹ ٹو ہیئر اینڈ سی دیز تھنگس. سو دیز آر تھنگس فرام ریئل لائف. تو اب ہم نے جو ورلڈ سسٹمز تھیوری تھی اس کو ہم نے دونوں سائڈ سے دیکھ لیا ہے. ایک ہم نے کنسیپشل آئیڈیاز کو کہ جی سسٹم کیا ہوتا ہے, سسٹم کے تحت رولز کیا ہوتے ہیں, اس کا مقصد کیا ہے سسٹم کا یوز کرنے کا انٹرنیشنل ریلیشنز میں, یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں باتیں کی تھیں. آج میں نے آپ کو ایکچوئل 4 سسٹمز کی مثال دی ہے, اور اس مثال کے ساتھ ریئل لائف پالیٹکس میں سے ایگزامپلس دی ہیں. So I now hope that one has been able to pass on this sense of using the systems based approach
to understand international relations. Now we will move on to another idea, another topic in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz.